میرے پیارے دوست اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ زبان انسان کے بدن کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اس زبان کے ایک بول سے آدمی نیچے سے بلند ہوتے تھے اتنا ہو جائے کہ جنت پہنچتا ہے، اور اس زبان کے بول کی وجہ سے آدمی چڑھتا ہوا بھی، بلندی پر پہنچا ہوا بھی اتنی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ وہ نیچے گرتے گرتے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور زبان سے آدمی اتنا جلدی پھسلتا ہے زبان کے بول سے، جتنا کہ قدم سے چلنے والا آدمی کیچڑ میں پیر رکھتا ہے اور اس کا پیر پھسلتا ہے وہ دیر میں پھسلتا ہے، مگر زبان آدمی کی اتنی جلدی پھسل جاتی ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کا یہ ایک بول اس کو جنت کے بجائے دوزخ میں پہنچا رہا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہنسا دیا، اور وہ ہنسا رہا ہے، مگر یہ ہنسانا اس کے لیے اتنا نقصان دائق ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً وہ آدمی لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنسا رہا ہے، یا اپنی زبان کی چٹپٹی باتوں سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے۔ اس زبان سے آدمی ایسے بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اس زبان سے آدمی ایسا میٹھا بول دیتا ہے کہ جو بول اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے، اور اسی زبان سے آدمی کبھی ایسا بول دیتا ہے کہ جو بول اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب صبح ہوتی ہے بدن کا ہر حصہ کہتا ہے، ہر جز کہتا ہے، زبان سے مخاطب ہو کر بدن کا ہر جز یہ کہتا ہے، ہر حصہ کہتا ہے خدا کے لیے سیدھی چلنا، سلامت رہنا، کیونکہ تیرے سیدھے چلنے میں ہماری خیر ہے۔ تو کسی کو گالی دے کر، کسی کی غیبت کر کر، برائی کر کر اندر داخل ہو جاتی ہے، اور مار ہم کو پڑتی ہے، سزا ہم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اتنا گر جاتا ہے۔ فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کبھی زبان سے ایسا بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے، اس جھوٹ میں اتنی بدبو ہوتی ہے۔ اور ہمیں تو جب تک سکون نہیں ملتا جب تک زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے۔ اسی زبان سے ہم نیکی کرنا چاہیں، کسی سے میٹھے بول کر نیکی کما سکتے ہیں، کسی کو دعا سکھا کر، خود دعا پڑھ کر، قرآن پاک کی تلاوت کر کر، تسبیحات پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کر ہم اس زبان سے کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی زبان سے ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کی برائی کی، کسی پر تہمت لگائی، الزام تراشی کی، اسی زبان سے ہم نے اپنے لیے گناہ بھی مول لیے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، اس زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کر۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اعمال میں سے افضل عمل کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، آپ نے کہا ٹھیک ہے اور کچھ بھی، کسی نے زکوٰۃ، کسی نے حج، کسی نے روزہ، آپ نے کہا یہ برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی، کامل مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، امن میں رہیں۔ کیا مطلب؟
زبان سے محفوظ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو گالی نہ دے، لوگوں کی برائی نہ کرے، لوگوں پر الزام تراشی نہ کرے، بہتان نہ باندھے، غیبت نہ کرے۔ ہاتھ سے یہ اگر آدمی کے پاس میں پاور ہے تو غلط استعمال نہ کرے۔ اس لیے جن کو اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے عہدے دیے ہیں، اور لوگ ان کے پاس میں آتے ہیں، ضرورت لے کر آتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں، ان کے قلم کے اوپر ان لوگوں کی ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے قلم کی ایک سائن کے اندر ہیں، ان کے ایک شبد لکھنے کے اوپر ان کی زندگیاں ان کے اللہ پاک نے پوشیدہ رکھی۔ اس لیے غریبوں پر ظلم کرنے سے اپنے قلم کو روکیں۔ اللہ نے کسی کو حاکم بنایا ہے، انصاف کرنا اصل ہے، فیصلہ کرنا اصل نہیں۔ دونوں ترازو کے پلڑے جب برابر ہوں گے تب کام چلے۔ یہاں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، یہاں کام آئے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ اس لیے بھائی اور دوستو، ہم اپنی زبان کی سوچ سمجھ کر حفاظت کریں ہر برے عمل سے۔ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں، زبان کا ہاتھ کا ذکر ہے، پورے بدن کے دوسرے اعضاء کا ذکر نہیں، پیر کا نہیں، دوسرے اعضاء کا نہیں، یہ سارے اعضاء ان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ہاتھ کو بعد میں یہاں پر ذکر کیا گیا، ہاتھ کا، زبان کا پہلے۔ کیوں کہ ہاتھ سے آدمی صرف سامنے تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہر آدمی ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، زبان سے ان پڑھ بھی، پڑھا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، عالم بھی، جاہل بھی، سامنے بھی پیچھے سے بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اس زبان سے آپ ایک بول سبحان اللہ بولو گے تو آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے، اور اسی زبان سے آپ کسی کو گالی دو گے، اسی زبان سے کسی کی غیبت کرو گے، یہ غیبت کرنا آپ کے لیے بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا جرم۔ اب ذرا سوچیں، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے، اپنی زبان سے زیادہ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کے لیے ہم کو قبول فرمائے۔